اب دیر ہو چکی ہے، پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی. مجھے نہیں پتا کہ اچانک ان کو کیا سوچ آئی. یہ تو ان سے پوچھا جائے. رات کو 12 بجے مبارک لینے آتے ہیں اور صبح کو کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمیشہ ہی ہوتی ہے. باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا. چوہدری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وزدار کے خلاف جمع کروا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جا کے حکومت سے بات کی ہے. ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی. یہ باہمی رضامندی سے سارے معاملات طے ہو. ایم کیو ایم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کون ہوگا؟ پنڈی جو ہے وہ پنڈی ہے. ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے. ہم ہر چیز ان پہ ڈال دیں، پنڈی پہ ڈال دیں، تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات ہے. وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ بین الاقوامی فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے ہوئی ہے. کوئی ایجنسیز کی فیلئر نہیں ہے. ایجنسیز کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوڈ بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی فارغکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8 اسپیشل ٹرانسمیشن آف سمر ٹی وی آن عدم اعتماد. سچویشن اس وقت جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لگتا تو ایسا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ میں اوبویسلی فائنل راؤنڈ میں آ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جن کی بڑی پچھلے 15-20 دنوں سے اہمیت تھی جس میں مسلم لیگ قاف تھی، اب وہاں پر ان کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا. اس کے بعد ایم کیو ایم، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. ان کے فیصلے کا اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم اپنا ٹلٹ کس کی طرف دکھاتی ہے، کیا اپوزیشن یا حکومت کی طرف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کا وزیر اعظم صاحب نے اپنے امر بالمعروف جلسے میں جس کا تذکرہ کیا، جو ایک پرچہ لہرایا اور پرچہ لہرانے کے بعد پھر اس کے بعد وزراء، وفاقی وزراء اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب وہ سامنے آئے، انہوں نے اس کے اوپر بات کی. اور پھر اپوزیشن کی طرف سے اسپیشلی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اب یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی لے کر آئیں اس کو، اسمبلی میں لے کر آئیں، سامنے لے کر آئیں، ورنہ پھر معافی مانگے. تو پھر اب سوالات بہت زیادہ یہ اٹھ گئے ہیں کہ کیا گھبراہٹ میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت؟ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں کر بیٹھی ہے کہ جس کے بعد اب ان کو پچھتانا پڑے گا؟ کیونکہ اب بہت سارے اس پہ سوالات اٹھ گئے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے اگر ایسا کچھ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ہے، بہت سارے کہہ رہے ہیں نہیں ہے. نواز شریف کا نام اس میں سر فہرست ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہے اس میں. تو پھر اگر ایسا کچھ تھا تو حکومت اس کو عدالتوں میں کیوں نہیں لے کر جا رہی تھی؟ کیوں اتنی دیر کے بعد اس کو ڈسکلوز کیا گیا؟ اور کیوں جس وقت عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، جب وہ ٹیبل ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی، یہ شوشہ چھوڑا گیا؟ مہمانوں میں ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب کی شکر گزار ہوں، ساتھ موجود ہیں زاہد گشکوری صاحب، آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں، اب بھی ساتھ موجود ہیں. نعیم حنیف صاحب، ذرا بات کا آغاز ہم یہیں سے ہی کر لیتے ہیں. حکومت کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی ہے سر یہ پرچہ لہرا کر؟ ابھی تک کی صورتحال تو یہی لگ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر بھی کافی کر دی. اگر اس خط کا حقیقت سے تعلق ہے اور یہ قطری خط نہیں ہے تو 25 فروری تاریخ بتائی جا رہی ہے اس خط کے موصول ہونے کی. اور پہلے یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ خط پرائم منسٹر صاحب کو دیا. اب میری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ادارے نے ہمیں یہ خط جو ہے وزیر اعظم صاحب کو دیا. اور ایون جو سب سے چہیتے وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب بالکل کل کے دن تک لا علم تھے اس واقعے سے کہ کوئی خط ہے، اس کا کوئی وجود ہے. ان سے کوئی ڈسکشن نہیں تھی، کابینہ سے کوئی ڈسکشن نہیں تھی، اور اچانک جو ہے وہ جلسے میں خط لہرایا گیا. بالکل کل جو ندیم ملک صاحب نے بات کی تھی، اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ جلسے سے قبل تقریباً 2 گھنٹے قبل وزیر اعظم پاکستان کی تقریر جو تھی کافی حد تک تبدیل کر دی گئی تھی، اس کا کانٹینٹ بدلا گیا تھا اس تقریر کا. اور 1 گھنٹہ 5 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ اب میں سنجیدہ بات کرنے لگا ہوں.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ حکومت اس خط کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد اب اس کو ثابت کرنا اور جو الزام لگایا ہے انہوں نے لندن میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے اوپر، اور اس عدم اعتماد کا جو ایک پروسیس ہونے جا رہا ہے اگلے 6 دن باقی رہ گئے ہیں، اس وقت جو ہے حکومت نے ثابت کرنا ہے کہ اس عدم اعتماد کی وجہ سے یہ خط جو ہے پروڈیوس نہیں کیا گیا، اور واقعی حقیقت میں ان کو کوئی دھمکی دی گئی ہے، اور اٹ سیلف یہ دھمکی وزیر اعظم پاکستان کو دھمکی نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے، یہ پاکستان کو دھمکی ہے۔ اور کچھ سفارتکاروں سے جو بات کی ہے ایک دوست نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان اس کنٹری کے سفیر کو طلب کرتا ہے اور اس سے بلا کے اس ایشو پہ بات کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کو دھمکی یعنی کہ پاکستان کو دھمکی، اور اگر ایسی کوئی دھمکی اور اس میں انوالومنٹ جس کا نام لیا جا رہا ہے سر فہرست میاں محمد نواز شریف صاحب کا، تو احتشام اگر ایسے کچھ ثبوت، ایسا کچھ میٹر، ایسا کچھ لیٹر موجود ہے حکومت کے پاس، تو 25 تاریخ سے لے کر آج تاریخ ہو گئی ہے 29، جب تک میں حکومت اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے کر جاتی، سب سے بڑے حریف نواز شریف صاحب، ان کا اگر کہیں نام آ رہا ہے، ان کے اگر ثبوت مل رہے ہیں، تو ان کو لے کر عدالتوں میں نہیں جاتی اس معاملے کو لے کر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور وہ جو قانون کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم یہ شیئر نہیں کر سکتے سب کے ساتھ، تو وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے 1923 کا پاکستان میں، اور اگر کوئی شخص ریاست پاکستان کے خلاف کوئی ایسی انفارمیشن لیک کرتا ہے یا کوئی سازش کا مرتکب ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک علیحدہ سے قانون ہے، اور یہ قانون بھی ہے، اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی انفارمیشن حکومت کے پاس موجود تھی تو حکومت کو فوری طور پر اس کے اوپر قانونی ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ ان کا فرض تھا، کیونکہ یہ ریاست پاکستان کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے، کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں رجیم چینج کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وی آر اے سوورن اسٹیٹ، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ہم پوری دنیا میں واحد مسلمان نیوکلیئر پاور ہیں، اور ہمارے خلاف اگر کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے تو اس کو پر ان کا کام ہے کہ بے نقاب کریں، اور وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث ہیں، اور چاہے وہ میاں نواز شریف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ نام لے رہے ہیں میاں نواز شریف کا، تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ تو یہ کون سی طریقہ ہے کہ آپ اس کو اتنا سیکرٹ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم شیئر کریں گے، اور اگر عسکری قیادت سے آپ نے شیئر کر لیا ہے، جو میرا کانفیڈنس ہے عسکری قیادت کے حوالے سے، اور میرے خیال میں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی فوج ایک بہت ہی رسپانسبل فوج ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش رہتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا کسی قسم کی کوئی حکمت عملی اس کے خلاف نہ بناتے یا ریاکشن نہ دیتے یا نیوٹرل رہتے؟ تو اگر وہ نیوٹرل ہے حکومت کے پاس کہ کوئی حکمت عملی کیوں نہیں بنائی گئی یا کیوں اس کو عدالتوں میں نہیں لے کر جا رہے؟ علی محمد خان صاحب اس پر رسپونڈ کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علی محمد خان صاحب، وزیر اعظم صاحب دھمکیاں ہمیں اس خط کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سر جو متعلقہ فورم ہے جس کے بارے میں اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، سر اس چیز کا متعلقہ فورم ہے، قومی سلامتی کمیٹی ہے، وہاں پر کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے، وہاں پر کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد جس طرح کی پالیسیز انہوں نے اپنائی، خاص کر خارجہ امور کے حوالے سے، تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ مجھے ضرور ایک 15-20 سیکنڈ دیجیے گا تاکہ میں وہ پیش کر سکوں۔ جی کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو، اور خاص کر ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بنیں، بلکہ ہم تمام ممالک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک امہ کے لیے جو ان کا ایک رول ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے جا کے اسپیچ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامو فوبیا پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور 15 مارچ کو ڈکلیئر کروا دیا کہ 15 مارچ کو ہر سال
اسلام کے ساتھ ایک یکجہتی کے پورا ایک دنیا ایک دن منائے گی، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق ہو، تاکہ اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ نہ ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب نے، جیسے ابھی OIC میں اسلامک بلاک کی بات کی، جس کی وجہ سے ایک احتمال ہے کہ ان کے خلاف یہ سازش ہے۔ اب یہ جو خط ہے، ظاہر ہے ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ٹاپ جو ہائرارکی ہے پولیٹیکل، خان صاحب نے یا کچھ سینئر ترین وفاقی وزراء نے وہ اس کو دیکھا ہے اور اس کو پھر متعلقہ اداروں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، اور آج محترم اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے پریس کانفرنس میں کہ اس کو آنریبل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور جو آپ نے سلامتی کی بات کی، قومی سلامتی کمیٹی کی، تو وہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن اس پہ میں بھی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ جب تک اس پہ PM صاحب یا ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر بات نہ کریں۔ لیکن خان صاحب نے جلسے میں بھی یہ بات کی تھی، اور میں اس دوسرے نقطے کی طرف بھی آنا چاہوں گا جو بیرسٹر صاحب بار بار اٹھا رہے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں، آپ نے بھی اٹھایا کہ اس کو ہم نے خاموش ابھی تک کیوں رکھا، تو اس پہ میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ بات کر دوں کہ جلسے میں جناب عمران خان صاحب نے بڑا ہی نپا تلا، حالانکہ خان صاحب کی طبیعت نہیں ہے، وہ لکھا ہوا نہیں پڑھتے، لیکن لکھا انہوں نے پڑھا تاکہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسو ہو، اور صرف انہوں نے وہ چیدہ چند باتیں بتائیں کہ ایک سازش ہے ان کے خلاف، اور عدم اعتماد کی تحریک آنے سے ایک دن پہلے یہ چیز آئی، اور اس خط میں عدم اعتماد کا حوالہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب کا ذکر ہے کہ اگر وہ رہتے ہیں تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ جو بات اسد عمر صاحب نے کی ہے اسی کو میں نے ریپیٹ کیا ہے، تو اس سے زیادہ تو نہ ہمیں علم ہے اور نہ ہمیں اس پہ میرے خیال میں زیادہ بات کرنی چاہیے۔ جو یہ بات کی ہے بیرسٹر احتشام صاحب نے کہ آپ نے ابھی تک اس کو بیان کیوں نہیں کیا، تو اس پہ بھی میں آتا ہوں، کیونکہ جب سر میرا سوال بھی لے لینا ساتھ میں۔ اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہے کہ اگر اس پہ میاں صاحب کا نام ہے تو اس کو ان کیمرہ اجلاس کے اندر سامنے لے کر آیا جائے، ورنہ معافی مانگی جائے۔ تو سر کل لے کر آ رہے ہیں پھر آپ لوگ اس کو سامنے؟ دیکھیں، یہ بات کی گئی کہ اس کو چند دن آپ نے خاموش کیوں رکھا یا اس کو فوری طور پہ فرنٹ پہ کیوں نہیں لائے۔ OIC کانفرنس تھی، اور اس وجہ سے PM صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے کانفرنس کے جو مقاصد ہیں اس پہ حرف پڑے، اور کانفرنس جیسے اوور ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں قوم کے سامنے ایک امپورٹنٹ بات کروں گا، اور وہ انہوں نے کی پرسوں جلسے میں، اور آج اس پہ سینئر وزراء نے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کی بات سر آپ کے تمام جواز کو تسلیم کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد آ جائیے نا، اس کے بعد آ جائیے، اب تو بات کر دی آپ لوگوں نے اس پر، اب ان کیمرہ اجلاس میں لے کر آ رہے ہیں سامنے۔ اس پہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جلسے میں یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو آف دا ریکارڈ جو ہے وہ ان کو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دکھایا جا سکتا ہے، تو وہ تو PM صاحب نے اس پہ بات کی ہے۔ ان کیمرہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ہے تو اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال اس چیز کو منطقی انجام تک تو پہنچانا ہے کہ اگر پاکستان، جو آپ نے خود یہ بات کی ہے اور بیرسٹر احتشام صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، واحد دنیا کا اسلامک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور ہمارے اگر دشمن بہت ہیں تو دوست بہت ہیں تو دشمن بھی کم نہیں ہیں، تو ان حالات میں اگر ہماری ایک منتخب حکومت کے خلاف آپس میں تو ہماری سیاسی مخاصمت چلتی رہتی ہے، وہ تو ڈیموکریسی میں روٹین کا ایک پروسیجر ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اور اس میں جس کا بھی نام آتا ہے تو وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور جس کا بھی اس میں کردار ہے اس کو کیفر کردار تک بالکل پہنچنا چاہیے۔ حکومت جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو سر نواز شریف کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے سر، اور اگر ثبوت ہے تو پھر ان ثبوتوں کو لے کر آپ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف سر۔ دیکھیں، چونکہ بہت ہی سیریس ایک چیز ہے، اور اس طرح سے ایک تھریٹننگ ایک لیٹر آنا اور پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس پہ عمل دخل، ظاہر ہے اس سے بڑی عمل دخل کیا ہو سکتی ہے؟ کانسپریسی ہے، اس میں جس کا بھی نام آئے گا چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا جو بھی ہوں ان کے خلاف تو کاروائی ہوگی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آپ فوری طور پہ جذباتی ہو کے جانا چاہیے نا سر، آئین کے مطابق ان ثبوتوں کو لے کر عدالت کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جو اس پہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جو اس پہ آئینی ذمہ داری ہے وہ حکومت پوری کرے گی۔ صحیح۔ اب خالد صاحب آپ کافی دیر سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب سے، اسی بات میں ان کے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز اگر آپ جی علی محمد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک آپ کی اور اپوزیشن کی ایک لڑائی چل رہی ہے عدم اعتماد کے معاملے میں،
اس عدم اعتماد کے ڈیفینس میں آپ اس کو ایک بہت بڑے ثبوت کے طور پہ لے کے آئے ہیں. تو جب آپ نے اس کو اوپن کر دیا ہے تو پھر آپ اس کو اوپن کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کو اپنے ایک دفاع کے طور پہ اور اپنے حق میں لوگوں کو کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا ہے. صحیح. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کو بھی ایڈ کر لیجئے سر، یہ بات درست ہے، ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بیانات دیے، جو بات کی ہے، امریکہ میں پاکستانی سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے سر؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ملک کا تو ہم نے نہ نام لیا ہے اور نہ لیں گے، نہ کوئی اس طرح کے کوئی احتجاج کی بات میرے نالج میں ہے، اور یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس لیے اس پہ بہت احتیاط سے بھی بات کرنی چاہیے. اور جو بات کی ہے میرے بہت ہی محترم دوست نے کہ آپ اس کو پورا اس کے مندرجات جو ہیں وہ فرنٹ پہ لیں، سارا اس کو اوپن کر دیں، تو وہ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. اس طریقے سے تو جو ہماری اپوزیشن ہے اور جو تحریک ہے اس کی تو دھجیاں اڑ جائیں گی. لیکن کیا یہ ایک ذمہ دار کردار ہوگا حکومت کا؟ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے ایک میٹنگ میں، صرف اتنا میں بتا دوں کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس سے ہمیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا سیاسی پارٹی کہ ملک کو نقصان ہوگا، اور وہ ملک کو نقصان نہیں دینا چاہتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، سب سے زیادہ انہی پہ رسپانسبلٹی آتی ہے، اس لیے جتنا ضروری تھا اتنا انہوں نے شیئر کیا. اس سے زیادہ شیئر کرنا شاید ملکی مفاد میں مناسب جو ہے وہ نہ ہو. جن کو بتانا تھا ان کو بتا بھی چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی بات اس لیے کی ہے کہ سب کو ان پہ اعتماد ہے، نیوٹرل ایک فورم ہے. قومی اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی ایک اچھا زبردست اور بہت پورٹنٹ فورم ہے، لیکن چونکہ اپوزیشن بارہا ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اور سیاسی بنا چکی ہے، اس وجہ سے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی بات آج پریس کانفرنس بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. سر میں ذرا دوسری طرف بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی سب سے امپورٹنٹ اس وقت رول ادا کر رہے تھے، لیکن پھر سر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی ہوگی، انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد لانے کے لیے پنجاب میں پہلے ہمیں، انہوں نے رات میں کہا کہ جی پنجاب میں عدم اعتماد لے کر آئیں، پھر اس کے بعد حکومت کے ساتھ جا کے مل گئے اور خود وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بن گئے حکومت کی طرف سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ گیم تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر گئے ہیں، ترپ کا پتہ وہی ثابت ہوئے سر؟ دیکھیں ان چیزوں پہ تو ہم کافی ڈسکشن کرتے رہے ہیں، لیکن جب سے یہ خط جو ہے جو مراسلہ ہے، بہتر لفظ تو مراسلہ ہی ہے، جو مراسلہ ہے یا جو لیٹر ہے، یہ جو چیز جب سے سامنے آئی ہے تو اب تو بات ہی بالکل بدل گئی ہے. دیکھیں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی یہ بات کی تھی کہ سب نہیں، کچھ لوگ اس میں پریوی ہو سکتے ہیں، سب لوگ ظاہر محب وطن پاکستانی ہیں چاہے جس بھی جماعت میں ہوں، تو سب کو تو نہیں پتا، وہ تو یوز ہو رہے ہوں گے. تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو اب تو یہ بات بڑی آگے چلی گئی ہے. اب تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ عدم اعتماد آتا ہے، اس سے ایک دن پہلے ایک مراسلہ آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عدم اعتماد میں آنریبل پی ایم صاحب جو ہیں وہ نہیں رہتے تو ملک کو بڑے خطرناک اس کے نتائج آئیں گے. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں صرف اس کو دوہرا رہا ہوں جو پریس کانفرنس میں نپے الفاظ بات کی گئی ہے، باقی ڈیٹیل شیئر نہیں کی گئی. پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں سر اسی دھمکی آمیز خط کا تذکرہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بتایا ہے جو ترجمان ہیں ان کو کہ 7 مارچ کو یہ خط موصول ہوا، اور اسی خط میں براہ راست تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے. جیسے ہی ہمیں خط ملا ویسے ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی. عباس شبیر مجھے جوائن کر چکے ہیں ساتھ میں. عباس شبیر ڈیٹیل دیجئے ذرا، وزیر اعظم نے اس سے زیادہ مزید اور کیا بتایا ہے خط کے حوالے سے؟ دیکھیں خط کے حوالے سے ترجمانوں کی میٹنگ میں شرکا کو بریف کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کو خط دکھانے کا مقصد خط کی حقیقت کو آشکار کرنا ہے، اور خط میں جو دھمکی دی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، یہ بھی آج شیئر کیا گیا تمام ترجمانوں سے. وزیر اعظم نے کہا کہ خط سب سے بڑے ادارے کے سربراہ چیف جسٹس سے شیئر کرنے کی پیشکش کر دی ہے. خارجہ پالیسی کے پیش نظر خط زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا. 7 مارچ کو ہمیں خط موصول ہوا ہے. خط کا براہ راست تحریک عدم اعتماد سے تعلق ہے اور اس میں ذکر ہے تحریک عدم اعتماد کا. جیسے ہی ہمیں خط ملا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ فوراً ٹیبل ہوئی. ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے عالمی طاقتیں حکومت پر اثر انداز ہوتی آئی ہیں اور میں نے یہ قوم سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور آج بھی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین نے رابطے شروع کر دیے ہیں اور بھی سرپرائز ہیں ہمارے پاس، آئندہ چند روز میں سامنے آئیں گے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عباس شبیر. علی محمد خان صاحب، اس سے پہلے کیونکہ ہم پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے، سر پنجاب میں آلریڈی پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی ہے، دھڑے بندی ہے. اب یہ والا جو آپ لوگوں نے ڈیسیجن لیا ہے پرویز الہی صاحب والا، یہ آپ نہیں سمجھتے وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنانا یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا سر؟ اس ڈیسیجن سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کی گئی علیم خان گروپ سے، جہانگیر ترین گروپ سے؟ سر دو باتیں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا. جی کہ محترم پرویز الہی صاحب جو ہیں کہ جب ان سے اپوزیشن کے دوست ملنے جا رہے تھے اور آفر سننے میں آیا کہ ان کی طرف سے آ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، تو اس میں میڈیا کی طرف سے کوئی ایسی تنقید نہیں ہوئی. لیکن جب ہماری جماعت نے اپنے ایک مین ایل آئی کو جن سے ہمارا بھائیوں جیسا تعلق بھی ہے ان کو آفر کیا اور انہوں نے اس کو گریشیسلی ایکسیپٹ کیا، تو اس پہ بڑی تنقید آئی. کیا ایک حکومت جو ہے ایک ایسے حالات میں جب اس کے خلاف ایک عالمی سازش بھی ہو، اب تو عالمی سازش کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خط اس طرح سے آ جاتا ہے، تو اس میں اپنے تمام جو پولیٹیکل مووز ہیں وہ کرنے ہیں تاکہ خدا نخواستہ یہ حکومت جو ہے سازش کا شکار نہ ہو. عدم اعتماد تو کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کا اور جماعت کا ایک حق ہوتا ہے، لیکن ان حالات کے تناظر میں جب آپ اس کا بیک ڈراپ دیکھیں کہ جو خط پی ایم صاحب نے ظاہر کیا ہے تو ان حالات میں تو ابھی عام عدم اعتماد کی تحریک نہیں ہے نا جی. یہ تو اس طرح سے ہے جس طرح ہم کسی بھی تیسری دنیا کے ملک میں کسی لیڈر کی پالیسی سے نالاں ہو کے عالمی جو استعمار ہے وہ ایک رجیم چینج کی سیاست کرتا ہے اور اس کے لیے لوکل پلیئرز یوز ہوتے ہیں، چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، باقی بیچارے نیچے زندہ باد مرد آباد والے ہوتے ہیں. تو ان حالات میں ہم نے کسی پرائے کو تو نہیں، اپنے ایل آئی کو ذمہ داری دی ہے. ذمہ دار آدمی ہے، پہلے صوبہ اچھے چلا چکے ہیں اور ہمیں ان پہ اعتماد بھی ہے. پرویز صاحب جو ہیں روادار آدمی ہیں، وہ یعنی کوئی کچھ نہیں کر رہا، جو بھی ہو رہا ہے سر آپ کی بات کے عین مطابق جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس وطن عزیز میں وہ عالمی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے. خالد عظیم صاحب، یہ علی محمد خان صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں یہ اتنا ہی سمپل معاملہ ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا سر. جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا حکومت کے خلاف وہ عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں جی، اگر عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے تو جیسے خود انہوں نے کہا کہ یہاں لوکل فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، قوم تو چاہے گی کہ آپ اگر بینیفٹ نہیں لے رہے، اس کا صرف سیاسی بینیفٹ اس وقت نہیں لے رہے اس خط کو جس کا علم صرف اور صرف آپ کو ہے، اگر آپ اس کا بینیفٹ نہیں لے رہے تو کم از کم وہ جو لوکل فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق مقدمہ چلائیں. اور ایسی گنجائش موجود ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ جس کو ان کیمرہ اس کا جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں قومی سلامتی کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اس میں آپ ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کا نام بھی لے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس سے آپ ایک پولیٹیکل بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، تو اس میں اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی قانونی پروسیڈنگ بھی اس کی جو ہے کریں. رہی یہ بات کہ جی ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس کو کہا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روس کے دورے پہ جب وزیر اعظم جانے لگے تو فلاں ملک نے ہمیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہ جائیں، تو آپ نام لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں آپ نے کمی کوئی نہیں پیچھے چھوڑی ہوئی. تو اس کو اب کم از کم اپنے اوپر سے یہ الزام ختم کریں کہ آپ اس خط کو جو ہے وہ سیاسی گین کے لیے، یہاں پہ لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے یا پھر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے استعمال نہیں. عوامی ہمدردی تو چلے کسی بھی طریقے سے بٹور لی جائے، لیکن کیا یہ والا جو منجن ہے کہہ لیجئے اس کو، یہ عالمی سازش والا، یہ اتنا آسان ہے کہ یہ اپنے ہی جو لوگ ہیں، جو گروپ بندی ہوئی ہوئی ہے، جو دھڑے بندی ہے، جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے یہ منجن بیچنا اتنا آسان ہو جائے گا؟ ان سے مشاورت نہیں ہونی چاہیے تھی نہیں منیف صاحب پہلے؟ دیکھیے علی محمد خان صاحب بڑے میرے قابل احترام ہیں، انہی کی بات پہ میں بات کروں گا کہ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو داؤ پر لگا کر اس خط کے مندرجات سامنے نہیں لا رہے کہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے وسیم اکرم پلس کو قربان کرتے ہیں اور اپنی نظریاتی سیاست کی قربانی کر رہے ہیں. اور ان کی میٹنگ سے اٹھ کے ان کے وزراء آ کے باہر کہتے ہیں کہ یہ 5 سیٹوں والے بلیک میلر ہیں، یہ 5 ووٹوں کی خاطر. اور دوسری طرف جو ہے وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں اب انہی 5 ووٹوں کے لیے اپنے اقتدار کو محفوظ
बनाने के लिए और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद करते हैं और अपने वसीम अकरम प्लस को, जिनके लिए वो कहते थे कि जब तक इस मुल्क में पीटीआई की हुकूमत है मेरे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। अब जो दूसरा पहलू है जो आप बात कर रही थी, चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग का जो ये फैसला है, मैं समझता हूं कि उनकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई है इस मर्तबा। वो मिस कैलकुलेट कर गए हैं सारी सूरत हाल को। वो इस खुशफहमी में थे चंद रोज पहले तक कि शायद जब हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से उनकी नामजदगी होगी तो ऑपोजिशन जमातें, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें पीटीआई के नाराज धड़े हैं, उनके नाम पर खामोश हो जाएंगे। अल्टीमेटली बड़ी जिम्मेदारी ले ली ना परवेज इलाही साहब ने कि पहले इनकी हुकूमत बचाएं, फिर अपनी हुकूमत पंजाब, और फिर ये फिर एक तरीके से मशरूत भी हो गया ऐसे कि पहले वहां हुकूमत बचेगी तो यहाँ नहीं हुकूमत बनेगी ना उनकी, वो वजारत आला उनके पास आएगी। अब्बास शब्बीर साथ मौजूद हैं एक बार फिर। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं, तहरीरी हिदायत जारी की हैं अरकान असेंबली को। शिरकत से रोक दिया गया है वोटिंग के रोज तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस को। अब्बास शब्बीर डिटेल्स दीजिए। एक सर्कुलर जारी किया गया है किरण, तहरीक इंसाफ बतौर चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, जिसमें ये हिदायत जारी की गई है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज कोई रुकन असेंबली इजलास में नहीं जाएगा। ये उनके साइन शुदा लेटर हेड पे जारी किया गया उनके नाम से, जिसमें लिखा गया है कि वोटिंग के दौरान कोई रुकने पार्लियामेंट में मौजूद ना हो और जो भी इस हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा वो आर्टिकल 63A का उस पर इतलाक होगा। ये वाज़ेह हिदायत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से तमाम मेंबरान को सर्कुलेशन के जरिए भी भिजवा दिए और इंडिविजुअल लेटर्स भी उनको जारी कर दिए गए। सही, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अब सारी नजरें लगी हुई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर कि वो क्या फैसला करने जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि सारे हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जबकि जरदारी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कह रहे हैं कि उनके किसी भी मुतालबे को नो नहीं किया गया, तो फिर यहाँ पर क्या रुकावट है या वहाँ पर कौन सी ज्यादा अट्रैक्शन है, ये बात है। और फिर इस पर कब तक फैसला सामने आ जाएगा। 42 to 72 आवर्स तक का टाइम दिया गया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। अब इंतजार किया जा रहा है कि वो भी बता दें अपना, तो सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो जाए। पहले एहतशाम जरा बताइएगा, आपको क्या लग रहा है देखने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरफ जा रही है? आप क्या बताऊं अब मैं, हर रोज हर रोज कभी लगता है इधर जा रही है, फिर लगता नहीं उधर जा रही है। तो अभी परसों के बयानात कुछ थे, कल के बयानात कुछ थे, आज के बयानात कुछ हैं। अब 10 बजे उनकी मुलाकात भी हो रही है, उसके बाद फिर सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। लेकिन पिछले जो मौजू था उसके हवाले से मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा। मैं आ रहा था ना अभी रास्ते में समा टीवी के दफ्तर में, तो मैंने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर इमरान खान साहब के 27 मार्च के जलसे की मशहूरी थी और सबसे ऊपर लिखा हुआ था एब्सोल्युटली नॉट। उसके नीचे लिखा हुआ था मुजाहिदे नामूसे रसालत। तो जहां तक एब्सोल्युटली नॉट की बात है ना, बिकने वाला नारा था बिक गया। मुजाहिदे नामूसे रसालत के हवाले से हम मानते हैं इमरान खान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया के हवाले से 15 मार्च की जो रेजोल्यूशन पास हुई है, ठीक है, आप उसको भी कैश करना चाहते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कीजिए। तीसरा जो इन्होंने बाद में नारा लगाया वो जमीर फरोशी का था तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कि देखें पैसे चल गए हैं, 20-20 करोड़ रुपए में जमीर के सौदे हुए, वो भी चल गया। उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी तक वैसे सामने नहीं आया। लेकिन अब ये जो कार्ड खेला ना, आज सुबह असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इंक्लूड्स नेशनल सिक्योरिटी। ये कोई छोटी बात नहीं है किरण कि आप तहरीक अदम एतमाद को डिफीट करने के लिए एक बैरूनी साजिश का जिक्र कर दें, आप एक मरासला लहरा दें और आप कह दें कि ये हमें डायरेक्ट थ्रेट मिला और ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, और फिर आप उससे पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करें। तो अगर तो वाकई में बैरूनी साजिश है, मैं फिर कहता हूं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि वो इस साजिश को न सिर्फ बेनकाब करें बल्कि जो इस साजिश में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और अगर ये पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया गया तो फिर ये पता बहुत उल्टा पड़ने वाला है। और जहां तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है ना,
इस हुकूमत का तो वतीरा रहा है कि तकरीबन हर चीज़ जो अपनी परफॉर्मेंस है ना वहाँ पे वो अदालतों में डाल देते हैं। देखिए जी, अदालतों में फैसले नहीं होते, लेकिन आज बड़े भारी दिल के साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि एज ए जज नहीं, इस मुल्क के बड़े होने की हैसियत से हम चीफ जस्टिस साहब के साथ ये खत शेयर करने के लिए तैयार है। अब चीफ जस्टिस साहब, जो मेरी गट फीलिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम जस्ट फिनिशिंग, जो चीफ जस्टिस साहब है ना, मेरे ख्याल में वो यही कहेंगे कि आप मेरे पास क्यों ले आए हैं इस खत को। अगर ये मामला वाकई में संगीन है, कौमी सलामती से रिलेटेड है, मुताल्लिका फोरम पे ना सिर्फ लेकर जाएं बल्कि एक्शन करें फौरी तौर पर। मैं तो चलो बड़ा हूं, मेरे पास आप क्यों उठा कर ले गए? तो चीफ जस्टिस साहब को मतलब कि आप एक तरफ तो आप अपने वोटर कारकुन को तो आप जज्बाती कर सकते हैं इस तरह की बातें करके, बैरूनी साजिश। यू कैन नॉट टारगेट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बल्कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है कि वो इस तरह से एकदम उसमें आ जाएंगे आपकी बात में कि नहीं जी नहीं, वाकई अदम एतमाद, आप या फिर डिफेक्शन के हवाले से जो फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में 63 की इंटरप्रिटेशन है, उसमें उनका क्या उनकी सिंपैथीज हो जाएंगी आपकी तरफ कि नहीं जी ठीक है वोट अलाउ ना करें। तो ये थोड़ी इमेच्योर एडवाइस दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर को। ये भी सोच रही थी अगर आपने शेर गुफ्तगू आज सुनी हो, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आज सुनी हो, या असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनी हो, तो आज कुछ इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि अगर शायद हम कह सकते हैं कि हुकूमत दूसरे एंड पर सोच रही है, पहले जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता था वो नहीं अब दिखाई दे रहा है, बातों से कुछ ऐसा तासुर मिल रहा है और फिर कुछ इस तरह के हमें नंबर गेम भी मिल रहे हैं। हक बातिल की जंग हो गई थी, फिर जलसा अमर बिल मारूफ का था, ठीक है, और अब आके वो फवाद चौधरी जिस तरह उतरी शक्ल के साथ आके जैसे मुल्क की सलामती खतरे में, अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम, भाई मैं तो कहता हूं कि अगर वाकई मुल्क की सलामती खतरे में और आपकी हुकूमत जा रही है, आप अवाम में निकले, इस साजिश को बेनकाब करें, जाती है जाए हुकूमत, अभी जो नंबर गेम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ लोग जो नंबर गेम का तजिया कर रहे हैं ना, अब वो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो रही है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन को इत्तेहादियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने नंबर गेम जो है वो पूरे हैं। अब किस तरह से है, क्या है, अब आप क्या समझते हैं सर, नंबर गेम किसके पास इस वक्त पूरा है? क्या ऑपोजिशन 172 का इंसाफ शो कराने वाली है, दिखाने वाली है, कुछ है इस तरह की इत्तलात? देखिए, जो आपने क्वेश्चन पुट किया था, मेरी नज़र में शायद अपोजिशन को एमक्यूएम की जरूरत ना पड़े। जो एग्जैक्ट एज ऑफ नाउ हम बात करें, अपोजिशन के पास डिक्लेयर्ड 170 नंबर है। 170 मैं आपको ब्रेकअप भी दूंगा, और गवर्नमेंट के पास 171, और गवर्नमेंट के पास 171 में एक वोट ने अभी डिसाइड करना है, जुबैदा जलाल ने, उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है। इसके अलावा 7 एमकेएम के वोट हैं जो उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो अपोजिशन को सिर्फ एक वोट लेना है तो ये लेवल हो सकता है। मैं ब्रेकअप देना चाहूँगा आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56 वोट हैं, बाप जो 4 वोट उन्होंने डिक्लेयर लिए हैं, इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट अभी अपोजिशन को ज्वाइन किया है, ये पहले सरकार के साथ थे। इसके अलावा एमकेएम के वोट हैं, माजरत एमएमए के वोट हैं, बीएनपी के 4 वोट हैं, एएनपी का 1 है, जमहूरी वतन पार्टी का है, और 1 डिक्लेयर्ड वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का है। अपोजिशन को ये करना है कि उनके 2 बड़े इंपॉर्टेंट वोट हैं, क्योंकि नंबर मैटर करते हैं। एक तो अली वजीर का वोट कास्ट करवाना है, इसके अलावा जो उनका एक मेंबर नेशनल असेंबली बाहर बैठा है उसको पाकिस्तान लेके आना है और वो वोट कास्ट कर सकता है। तो इसलिए दे आर वॉकिंग ऑन द वेरी टाइट रोप। गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट एक भी नंबर लूज करती है तो बैलेंस हो जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का 1 नंबर पहले ही कम है, उनके मेंबर नेशनल असेंबली वफात पा चुके हैं। तो खालिद साहब, वैसे ये प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए एक मेंबर को लेकर आना, फिर वहां से जो बाहर से आ रहे हैं उनको लेकर आना, ये ऑपोजिशन के लिए भी इस नंबर को पूरा करना इतना आसान होगा सर? देखिए जी, उसके हवाले से आज केस था सिंध असम्बली में, जो उनके अरबाब साहब कोई वहाँ पे हैं, उनके जाम साहब, उसके बारे में तो उन्होंने जो एक्सटेंशन मांगी थी 20 दिन की, वो तो उनको नहीं मिली, लेकिन उनके पास टाइम पीरियड अभी भी 3 अप्रैल तक का है। और साथ ये बता दिया उन्होंने कि हम वाज़े हिदायत दे चुके हैं, अभी तक उनके खिलाफ उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर हुकूमत तुल जाती है और वो कहते हैं कि बाद में हम तो इन्हें अदालत भुगतते रहेंगे, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मोहसिन दावड़ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसके बारे में इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा ये कहा जा चुका है कि उनको लेके आया जाए, ईवान में लाया जाए, उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए, लेकिन वो वहाँ पे वो कह देते हैं कि चूँकि उनके खिलाफ एंटी स्टेट सरगर्मियों के केसेस हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन आर्डर की जो रियायत है उससे वो महरूम है। और इससे पहले भी ये कहा जा चुका है
کہ جو کرپشن کے کیسز جن پہ ہیں ان کو بھی ہم پروڈکشن آرڈر کی رعایت نہیں دے سکتے. تو اس حوالے سے تو میں اور پھر خاص طور پہ جب حکومت جو ہے وہ ڈائنگ ڈاؤن پوزیشن میں چلی جاتی ہے کہ جی ان 2 بندوں کے آنے سے ہمارا بوریا بستر لپیٹا جا سکتا ہے تو وہ تو آل آؤٹ جائے گی اس کے لیے, یہ تو ممکن نہیں ہے. اب وہاں پہ ان کو زور اسی بات پہ لگانا پڑے گا. اور جی ہاں, اور پھر اس کے بعد پھر ان کے جو ناراض ارکان ہیں, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کے لیے صرف ان کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ بن سکتی ہے کہ 63A میں وہ یہ ڈکلیئر کروا لیں سپریم کورٹ سے کہ ان کی جو نااہلی ہے تاحیات ہوگی, کیونکہ باقی نااہلی کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. باقی نااہلی کے لیے کیونکہ جس طرح سے آپ جو بتا رہے ہیں تو پھر تو اتحادیوں کی ضرورت لازمی پڑ جاتی ہے. سر بہت بہت شکریہ کہ موجود ہے میرے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بیک ونس اگین. جی رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ تمام پارٹیز جو بھی ڈیسیجنز لے رہی ہیں, جو کچھ کر رہی ہیں وہ خود کر رہی ہیں, کوئی کسی قسم کے کوئی فون کالز وغیرہ وغیرہ نہیں آ رہے ہیں. جبکہ آج جب زرداری صاحب اسلم متانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اسی بارے میں, تو انہوں نے اس پر جواب دیا تھا کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی گیم ہو جاتا ہے, تو آپ ان سے پوچھیں اب جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اب اپوزیشن بھی یہ سیناریو بلڈ کرنا چاہتی ہے کہ اگر ہمیں شکست ہو جاتی ہے تو ہم اپنے فیس سیونگ کے لیے پھر دوبارہ سے یہی والا ایک راگ الاپنا شروع کر دیں گے کہ جی پھر سے فون کالز آ گئی تھی یا پھر سے معاملات اس طرف چلے گئے تھے؟ احتشام سوری میں آپ کا سوال سن نہیں سکا کرن, I'm sorry, please repeat. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جس طرح سے زرداری صاحب کا آج کا بیان تھا, پھر رانا ثناء اللہ صاحب بات کریں, تو کیا یہ والا مومنٹم بھی اب اپوزیشن دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں تو پھر اس چیز کو آگے لے کر چلیں, اس بات کو لے کر چلیں آگے کہ پھر سے فون کالز آنا شروع ہو گئی تھی؟ جی میرا خیال ہے اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا, پھر وہ تو پھر ان کی سیاسی شکست ہوگی پوری قوم کے سامنے ہے. اب یہ دیکھیں یہ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوگی نا کہ اگر اس طرح کی بات دوبارہ وہ اٹھا کر کرنا شروع کر دیں, جی فون کالز آنا شروع ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب خان صاحب ان کی طرح کی پالیٹکس پہ اگر اتر ہی آئے ہیں اور پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ آفر کر دی ہے اور MQM کو پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری آفر کر دی ہے علی زیدی صاحب کی, اور گورنرشپ آفر کرنے کے بھی امکانات ہیں, تو پھر یہ تو آپس کی اب دوڑ تھی جس میں وہ ہار جائیں گے تو پھر کسی اور کے اوپر الزام لگانا غلط بات ہے. یہ میں نعیم حنیف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ ایک اور ووٹ کا ذکر کر رہے تھے, اگر آپ ان سے پوچھیں تو نعیم صاحب سے, بلکہ میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی گیم. نعیم صاحب میں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں, بتا دیں. اچھا نہیں, میں پہلے فون کال کی بات کر لوں جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ فون کال ایسی چیز ہے, آئے بھی تو گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ آئے بھی تو گھبراہٹ ہوتی ہے. حکومت کو 3 سال سے 3.5 سال سے ایک فون کال کا انتظار ہے, وہ آ ہی نہیں رہی 7 سمندر پار سے, اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈری بیٹھی ہے کہیں سے کال نہ آ جائے. یہ کال بڑی عجیب چیز ہے. اچھا زاہد گشکوری صاحب جو ہے نا وہ بڑی ایک پریشانی کے عالم میں بتا رہے تھے کہ ایک نمبر کم ہے اپوزیشن کے پاس, صرف ایک نمبر, اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہیں سے وہ پورا ہو جائے. میں ان کو زیادہ پریشان نہیں دیکھ سکتا. ایک نمبر جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, وہ 90% جو ہے وہ اپوزیشن کے پلڑے میں جا رہا ہے, وہ ہے جماعت اسلامی کا ایک ووٹ. آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ سراج الحق صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں, اور جماعت اسلامی کی جو پوری تحریک ہے, جو پوری کیمپین ہے, 3.5 سال انہوں نے بے روزگاری کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, اس حکومت کے خلاف وہ روڈز پر رہے ہیں. کسی صورت حکومت کے ساتھ جماعت اسلامی نہیں جا رہی. یہ فیصلہ آج رات اور کل میں جو ہے جماعت اسلامی اناؤنس بھی کرنے والی ہے, میرے ذرائع بتا رہے ہیں. اور اس طرح میں نے زاہد کشکوری صاحب کا یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. جو ایک ووٹ کم تھا میں نے شامل کر لیا تھا. I'm sorry for that. وہ شامل ہے MMA کے 15 میں شامل ہے. جی بالکل. اچھا ایک ووٹ, ہاں انہوں نے MMA کے 15 کہے تھے, اس میں ایک ووٹ وہ والا کاؤنٹ کیا تھا. اچھا طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی تو ایک ووٹ ہے, وہ اس کی بھی تو پھر یہاں پر کمی آ رہی ہے, تو منا پائیں گے چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت, طارق بشیر چیمہ صاحب کو؟ کرن آج کے دن تک بھی, جو آج کا دن بھی گزر گیا ہے, آج کے دن تک جب ہم بات کر رہے ہیں 15 منٹ پہلے تک تقریباً میرے بھی میسج پہ بات ہوئی ہے, طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ اعلانیہ طور پر
हुकूमत के खिलाफ वोट दे रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक पर। 5 दिन बाकी रह गए हैं। अब कल का दिन भी अगर वो गुजार जाते हैं और बाकी के 4 दिन भी गुजार जाते हैं, और मैंने उनका इशू भी आपको बताया था, नाअहली भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हुकूमत के हक में वोट नहीं देंगे। तो फिर ये बताइए ना कि हुकूमत कैसे पंजाब की वजारत आला बर्दाश्त कर लेगी कि जब 4 वोट्स के साथ पंजाब की वजारत आला दे दी जाएगी, तारिक बशीर चीमा साहब नहीं होंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल बड़ा है वैलिड क्वेश्चन। देखिए अभी जो है ना काफ लीग के हलकों में भी खासी परेशानी पाई जा रही है इस हवाले से कि अभी तक उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं हुआ और इसको लटकाया जा रहा है। मैं गवर्नर पंजाब साहब को अभी मैंने थोड़ी देर पहले राब्ता किया था, तो वो इस्लामाबाद में हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ नहीं रहे पिछले 2-3 दिन से। वो आएंगे, उनको इस्तीफा पेश किया जाएगा, इस्तीफे की मंजूरी का प्रोसेस होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में लग रही है पता नहीं शायद हर किसी के चल रहा है, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वहां पर मुबारकबादें भी हो गई हैं। बड़ी गंभीर सिचुएशन है, चलता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने